بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ایک بادشاہ تھا جسے اپنے وزیر پر بے حد بھروسہ تھا۔ وہ اپنے ہر کام میں اپنے وزیر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا۔ اس کی بڑی وجہ اس کا وزیر نیک اور خدا ترس تھا۔ وہ وزیر ہر کام میں خدا کی مرضی پر راضی رہتا اور یہی کہتا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ تلوار بازی کی مشق کر رہا تھا۔ ویسے تو بادشاہ کو تلوار بازی میں خوب مہارت حاصل تھی، لیکن اس دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک مخالف شخص کی تلوار کی وار سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی اور رنجیدہ ہوا، لیکن اس کے وزیر نے اس بات پر بھی بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آ گیا کہ ادھر میری انگلی کٹ گئی اور وزیر کو اس میں بھی کوئی مصلحت نظر آ رہی ہے۔ بھلا میری انگلی کے کٹنے میں کیا اچھائی ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وزیر کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل میں جاتے وقت بھی وزیر نے یہ کہہ دیا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ روز کے بعد بادشاہ سلامت اکیلے ہی شکار کی غرض سے نکل کھڑا ہوا۔ ویسے تو عام طور پر بادشاہ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ قید میں تھا لہٰذا بادشاہ اکیلا شکار پر چلا گیا۔ شکار کرتے کرتے بادشاہ جنگل میں بہت دور نکل گیا اور ایک ایسے قبیلے کے ہاتھ لگ گیا جو جنگلی تھے، اور وہ اپنے بت کو ایک صحت مند انسان کی قربانی کے لیے ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اسی دوران ان میں سے ایک کی نظر بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس انسان کو ہم قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کی انگلی کٹی ہے اور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ وہ ایک صحت مند انسان کی قربانی چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کی تو ایک انگلی کٹی تھی، تو انہوں نے بادشاہ کی قربانی نہیں کی اور اسے منحوس جان کر فوراً آزاد کر دیا۔ بادشاہ کی جان بچ گئی اور وہ خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوا اپنے محل میں پہنچ گیا۔ محل پہنچ کر اسے ایک دم وزیر کی بات یاد آ گئی کہ وزیر نے سچ کہا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو وہ لوگ مجھے قربان کر دیتے، لیکن وزیر کے قید ہونے میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے فوراً سوچا اور فوراً اس بات کے جواب کے لیے وہ وزیر کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے وزیر کو ساری کہانی سنائی اور کہا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم قید میں ہو، بھلا اس میں کیا بھلائی دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ قید میں جاتے ہوئے بھی تم نے کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب قید میں ہو تو اس میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ وزیر نے ہنس کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر آج میں قید میں نہ ہوتا تو یقیناً آپ کے ہمراہ شکار کے لیے گیا ہوتا اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر مجھے قربان کر دیتے، کیونکہ میں ایک صحت مند انسان ہوں۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کی کوئی بھی حکمت بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی۔ میرے محترم عزیز دوستو، انسان ہے ہی ناشکرا۔ جب ہم کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم خدا پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہم پر بڑی مہربانی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہم ہی نظر آئے، جبکہ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اور اللہ پاک انسان کے لیے جو فیصلہ، جو تدبیر کرتا ہے بے شک اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ روہیل خان کو دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔